آج کے دور میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں دم یا جھاڑا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ یقین کریں اگر ممنوع ہے وہ الفاظ جو کہ شرکی الفاظ ہوں، وہ دم وہ منتر جن میں شرکی الفاظ ہوں، ان کا دم یا جھاڑا جائز نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ بہت سارے دوستوں کی فرمائش پہ بہت سارے دوستوں نے کامنٹس میں بھی کیا کہ دم یا جھاڑا کہ رقیہ کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے، دم یا جھاڑا کیسے کیا جاتا ہے اور شریعت میں اس کا کیا ثبوت ہے۔ تو آج ہم دم یا جھاڑے کے اوپر بات کریں گے۔ دم یا جھاڑا کرنا یہ قدیم زمانہ سے ہے، ایسے الفاظ جن کو پڑھ کر انسانوں کے اوپر دم کیا جاتا ہے یا کسی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر مخصوص الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس کو دم یا جھاڑا کہتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف امراض میں مبتلا لوگوں کو دم یا جھاڑا کرنے کی اجازت دی اور ایسا دم یا جھاڑا سیکھنے کا حکم دیا جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں آیات شفایہ نازل کی، آیات شفا، ایسی آیات جو کہ ہمارے لیے شفا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو پڑھنے کا حکم دیا اور آپ ان سے دم یا جھاڑا کرتے بھی تھے، کرنے کا حکم بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تمام کتب حدیث میں وہ دم آپ کو مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دم یا جھاڑا کرنے کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آج ہم احادیث کی روح سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ دم یا جھاڑا کرنے کا ثبوت جو ہے وہ کن احادیث میں ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک پورا باب باندھا ہے جس کو رقیۃ النبی کہا جاتا ہے، کہ جس میں وہ دم ہیں، وہ جھاڑے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں۔ حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں، میں اور حضرت ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ دم نہ کر دوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس نے یہ دم کیا، اللہم رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی لا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، شفا نصیب فرما کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں، ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ کلمات پڑھ کر ان پر دم کیا۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کو داہنے ہاتھ سے دم کیا کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اور یہی الفاظ جو اوپر میں نے بیان کیے ہیں یہ پڑھا کرتے تھے۔
آج کے دور میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں دم یا جھاڑا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ یقین کریں اگر ممنوع ہے وہ الفاظ جو کہ شرکی الفاظ ہوں، وہ دم، وہ منتر جن میں شرکی الفاظ ہوں، ان کا دم یا جھاڑا جائز نہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ سے ان سے آپ دم یا جھاڑا کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ کار ہے، اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیر کر دم کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے پھونک مارنا، اور پھونک اس طرح مارنا کہ تھوک کے کچھ چھینٹے اڑ کر مریض پر جا پڑیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹتے تو آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کرتے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ پڑھ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ دم کرتے اور اس کے بعد پورے ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کے اوپر دم کرتے تھے، اس کے بعد ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ دم یا جھاڑا کرنے کا جو اجرت ہے یا ہدیہ لیا جاتا ہے، کیا دم جھاڑا کرنا یا کسی عمل کرنا اس کا جو ہدیہ لیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث سے ہے؟ بہت سارے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا کوئی ہدیہ، کوئی چارجز، کوئی فیس نہیں ہوتی۔ یہ گمراہی اور جہالت ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں، صحاح ستہ کی متفق علیہ حدیث ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صحابہ کا ایک گروہ کسی سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک عرب قبیلے کے ہاں ان کا پڑاؤ ہوا۔ انہوں نے عرب کے دستور کے مطابق ان لوگوں سے اپنی مہمانداری کا تقاضا کیا، تو قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ کالا بچھو تھا، اس کا ڈنگ اتنا شدید ہوتا ہے کہ سانپ سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے آہو بکا کرنی شروع کر دی، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ان لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ بخدا میں دم جھاڑا کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم ہم نے جب تم سے مہمانداری کا تقاضا کیا تو تم نے انکار کر دیا، اس لیے میں تب تک دم نہیں کروں گا جب تو تم اس کا میرے ساتھ معاوضہ طے نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ پر بات طے کر لی۔ چنانچہ وہ صحابی ان کے ساتھ سردار کے پاس گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر تھتکارتے گئے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور جب ولدضالین کہتے تو اس طرح تھتکارنا کہ تھوک کے چھینٹے مریض پر پڑے، تھتکارتے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سردار بالکل ٹھیک ہو کر چلنے لگ گیا، جیسے کسی نے اس کو مضبوط رسی سے کھول دیا ہو اور اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ قبیلے والوں نے طے شدہ بکریوں کا ریوڑ صحابہ کو دے دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ان کو تقسیم کر لو، تو جس صحابی نے جھاڑا کیا تھا، دم کیا تھا، انہوں نے کہا ابھی تقسیم نہ کرو جب تک ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا قصہ ذکر نہ کر دیں۔ چنانچہ واپس پہنچ کر انہوں نے سارا ذکر بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ سے دم جھاڑا کیا جاتا ہے؟
پھر فرماتے ہیں تم نے ٹھیک کیا، بکریوں کو تقسیم کرو اور اس میں سے میرا حصہ بھی رکھ لینا۔ تو دوستو، احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دم جھاڑا جو ہے یہ شریعت سے ثابت ہے۔ جب صحابہ نے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے تھے، تو یہ جو جاہل لوگ ہیں لوگوں کو منع کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا ثبوت احادیث سے ہے۔ ہاں، وہ دم یا جھاڑا ممنوع ہے جس میں شرکیہ کلام ہو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں، ان سے کسی کو دم کر دیتے ہیں تو وہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو رقیہ کہا جاتا ہے، رقیہ بھی کہتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب ہے دم یا جھاڑا کرنا۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مخصوص دعا یا سورت پڑھیں، قرآن پاک میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جو کہ جادو سے توڑ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، ایسی بہت ساری آیات ہیں جو نظر بد سے بچاؤ کے لیے، حسد سے بچاؤ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، ایسی آیات ہیں جو کہ شفا کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور خصوصاً وہ دعائیں احادیث کی کتب میں بھی آئی ہیں۔ اور وہ دم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، یہ ایک ایسا دم ہے کہ کوئی بھی لا علاج مریض ہو جس کے اوپر کوئی دوائی اثر نہ کر رہی ہو، یقین کریں آپ نیت سے یہ دم کرنا شروع کریں۔ ایک دفعہ نہیں، اس کو کافی دفعہ پڑھیں، کم از کم 11 بار، 33، یعنی اس کی تعداد جتنی میکسیمم پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں۔ باوضو ہوں، نیت سے پڑھیں۔ پڑھنے والا بندہ متقی اگر پرہیزگار ہو تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے رقیہ کو پرفارم کرنے کا طریقہ، دم کرنے کا طریقہ، جھاڑا کرنے کا طریقہ۔ قرآن و حدیث میں اس کا جو ثبوت تھا وہ ہم نے بتا دیا۔ اس کے جو ہیں 2 طریقے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے ہاتھ رکھ کر یا کسی چیز پہ دم کر کے ہاتھ پھیرنا، دوسرا طریقہ ہے پھونک مارنا اور تھتکارنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو برا خواب آئے تو وہ بائیں طرف منہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 3 دفعہ تھتکار دے، اس خواب کا اثر زائل ہو جائے گا۔ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ کرنا، اور اگر اچھی نہیں بھی لگی پھر بھی کامنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے مخصوص جو دم ہیں یہ میں نے لگا دیے ہیں۔ آپ لوگوں کے جادو، جنات، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، یہ جو دم ہے یہ آپ سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کے گھر والوں پہ اپنا کرم، فضل، رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔